السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کے قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 20 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ جیری کو آفس میں کچھ ضروری کام پڑ گیا تھا۔ اس نے دوپہر تک رکنے کا کہا، مگر شاہے کو گاؤں پہنچنے کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی۔ وہ صبح کا ناشتہ کر کے کچھ دیر تو رکا، پھر گاؤں کے لیے نکل آیا۔ جیری کو میسج کر دیا کہ وہ جب فارغ ہو تب چلا آئے۔ وہ گاؤں کی حدود میں پہنچا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ گرمیوں کا تپتا دن تھا۔ وہ جیپ اڑاتا گھر کے پھاٹک پر پہنچا تو سرد دھوپ کی شدت سے نہایت گرم ہوتا گھوم رہا تھا۔ جیپ پھاٹک سے اندر کھڑی کرتا اتر کر اندر آیا۔ سامنے ہی دیدے تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر چونکی اور چہرہ کھل اٹھا۔ ماں صدقے شاہے پتر، تو اچانک آ گیا؟ دیدے کی جوش سے پھٹتی آواز پر پیڑے بناتی بریا نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر سر جھٹک دیا۔ اس کی بلا سے وہ جب بھی آئے جائے، اس کا اس سے ایسا تعلق نہیں رہا تھا کہ اس کے نام پر دل دھڑک اٹھتا۔ شاہے چلتا ہوا دیدے کے پاس پہنچا تو گرمی کی حدت سے سنہری رنگ گندمی سا چہرہ بالکل سرخ ہو رہا تھا۔ براؤن آنکھوں میں بھی سرخی نمایاں تھی۔ بریا نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ نہایت دلکش اور خوبرو اور نہایت سے زیادہ ظالم انسان گرمی سے بے حال ہو رہا تھا۔ وہ اتنا اعلیٰ تو تھا کہ نظر بھر کر دیکھنے سے دل نہ بھرے، مگر بریا ایک نظر ڈال کر نظر پھیر گئی۔ دیدے کو ملتے شاہے کی نظر بریا پر پڑی تو رک گیا۔ چلچلاتی دھوپ میں وہ اتنا بڑا دوپٹہ اچھے سے لپیٹے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ اس کی آمد پر کوئی تاثر نہیں دیا تھا، مگر شاہے کو جس بات نے پریشان کیا تھا وہ اس کا یوں دھوپ میں کھڑے ہونا تھا۔ یہ کیا ہے دیدے؟ یہ اتنی دھوپ میں اتنی دھوپ میں کھڑے ہو کر کون روٹیاں بناتا ہے؟ وہ بریا کا سر تھپ تھپاتا پریشانی سے بول کر یہاں وہاں دیکھنے لگا، جسے سایہ تلاش کر رہا تھا۔ دیدے جس طرف کھڑی تھی وہاں پیچھے گھنا درخت تھا اور ان تک اس درخت کی ہلکی پھلکی سی چھاؤں پہنچ رہی تھی، مگر بریا ہمیشہ سے ہی یہی ہے تندور، تو میں یہاں سائے میں کھڑے کر روٹیاں بنا لیتی ہوں۔ اب یہ جو تیری دلہن ہے نا، بات ہی نہیں سنتی بالکل۔ اسے کام بھی کروانے ہیں اور رہنا بھی دھوپ میں ہے۔ برتن دھوئے گی تو جلتی دھوپ میں، روٹی بھی یہیں کھڑے ہو کر ہی بنوائے گی۔ دیدے نے لگے ہاتھوں بریا کی شکایت بھی کر ڈالی تھی۔ وہ بے ساختہ بریا کو دیکھنے لگا۔ اپنا سر بھی گرمی سے جل رہا تھا، اوپر سے بریا کی لاپرواہی، اور اس وقت تو اس کی بے نیازی عروج پر تھی۔ کوئی انتظام کیا ہوتا ہے نا یہاں، کوئی چھپر وغیرہ، چلیں کرتے ہیں کچھ۔ وہ یہاں وہاں دیکھتا فکر مندی سے بول رہا تھا۔ دیدے مسکرا دی۔ اچھا اندر تو چلنا، یہ روٹیاں تو بس بن چکی۔ سفر سے آیا تھک کر اور یہاں گرمی میں کھڑا ہو گیا، جھلا نہ ہو تو۔ دیدی نے اسے وہاں سے بھیجا۔ وہ پلٹنے سے پہلے بھی ایک نظر بریا پر ڈال کر ہی گیا تھا، جس نے سلام کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ دیکھا، ایسا ہی ہے یہ، دیکھنے میں سخت اور لاپرواہ، مگر ہمیشہ سے سب کی فکر کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے میرا شاہد۔ اب بھی تجھے اس حال میں دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ دیدے مسکرا کر اسے بتاتی اپنے شاہد کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر رہی تھی۔ ہاں جی، فکر تو ہو ہی رہی ہوگی کہ میں اس گرمی میں مر آ گئی تو روب کس پر جھاڑے گا آپ کا شاہد؟ کام کس سے کروائے گا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ غیرت کی کہانیاں کس کے ساتھ بنائے گا؟ بریا بولی تو اس کے لہجے کی تلخی پر دیدے چپ سی ہو کر رہ گئی۔ وہ تیزی سے آٹے کے پیڑے بناتی جا رہی تھی۔ آخری پیڑا بناتی پسینے سے بھرتا چہرہ دوپٹے سے رگڑ ڈالا اور کچھ فاصلے پر درخت کی چھاؤں میں رکھی چارپائی پر جا کر گر گئی۔ دیدے روٹیاں بناتی بار بار تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اماں سے ملا تو وہ بھی بریا کی طرح ناراض تھی۔ ہاں بس ماں تھیں تو سلام کا جواب بھی دیا اور اسے سینے سے بھی لگا لیا۔ لگتا ہے دونوں ساس بہو کے مزاج پر گرمی اثر کر گئی ہے۔ حال احوال کے دوران اماں کی سادہ سی ناراضگی پر شاہے نے شرارت سے ماں کو چھیڑا، تو جا کر نہا لے، گرمی بہت ہے۔ اماں نے ناراضگی میں بھی فکر ظاہر کی۔ وہ سر ہلاتا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور اماں اس کی پشت کو تکتی رہ گئیں۔ وہ صحیح سمجھتی تھیں، ڈھٹائی شاہے پر ختم تھی۔ وہ کیا کرتا رہا، کیا بولتا رہا، اسے کچھ احساس نہیں تھا۔ آیا تو ایسے تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ کمرے میں جا کر بیگ رکھتا کولر کو چیک کرنے لگا، جس کی طرح وہ بغیر پانی کے ایک سائڈ پر پڑا تھا۔ دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا وہ چلاتی نہیں ہے۔ شاہی نے پنکھا چلا کر پسینہ اچھے سے خشک کرتے ہوئے کمرے کے باتھ روم میں واٹر پائپ جوڑ کر کولر میں لگایا۔ الماری سے اپنے لیے قمیض شلوار نکال کر ہلکی سی استری کرتے ہوئے سیدھی کی۔ کولر میں پانی بھر چکا تھا۔ پائپ بند کر کے کولر آن کیا اور خود نہانے گھس گیا۔ بریا جلتا سن ہوتا دماغ چھاؤں میں ذرا ٹھنڈا کر کے دیدے کے ساتھ سامان اٹھوا کر کچن میں پہنچی۔ بڑی بھابھی نے شاہی کے لیے جلدی جلدی دیسی مرغی کا بھنا ہوا سالن بنا لیا تھا۔ چھوٹی بھابھی مدھانی چلاتی دہی کی لسی تیار کر چکی تھی۔ دیدے نے تازہ مکھن اتار کر گرم گرم روٹی پر رکھا اور پیالی میں سالن نکال کر بریا کو لے جانے کا کہا۔ لسی میں برف پیس کر ڈالتی بریا نے ماتھے پر بل ڈال کر اس ساری خاص تیاری کو دیکھا تھا۔ کم سے کم اس کی نظر میں شاہی اس عزت کے قابل ہرگز نہ تھا۔ وہ کھانا لے کر کمرے میں پہنچی تو کولر کے چلنے سے کمرہ اچھا خاصا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے بیڈ پر پلاسٹک شیٹ بچھا کر کھانے کے برتن رکھے۔ اسی وقت شاہی نہا کر فریش سا باہر نکل رہا تھا۔ بریا جس رفتار سے آئی تھی اسی رفتار سے نکل کر جا چکی تھی کہ وہ روک بھی نہیں پایا۔
گیلے بال برش کر کے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس سے جان چھڑوا کر کچن میں پہنچی بریا نے ابھی کھل کر سانس بھی نہیں لیا تھا کہ چھوٹی بھابھی نے یک ٹھنڈی لسی کا بھرا ہوا جگ اور گلاس اسے تھما دیا۔ شہربانو سے اب وہ کبھی بحث نہیں کرتی تھی، اس لیے لب بھینچ کر ارد گرد دیکھا اور دیدے اپنا اور اماں کا کھانا لے جا چکی تھیں اور بھابھیاں اپنے کمرے میں۔ ہنا کو بھی دیدے کھانا دے آتی تھیں اور جب تک بجلی ہوتی تھی وہ خود کولر کے سامنے سے نہیں ہٹتی تھی۔ بریا کو جگ خود ہی لے کر جانا پڑا تھا۔ کمرے میں پہنچی تو شاہین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے پاس جگ رکھ کر وہ پلٹنے لگی جب اس نے بازو تھام لیا۔ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ اس نے نرمی سے کہا۔ بریا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ کھانا لے نہیں جا رہی ہوں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تو شاہین نے سامنے رکھی روٹیوں کو دیکھا۔ میں 4 روٹیاں نہیں کھاتا، یہ یقیناً دیدے نے کھانا ڈالا ہوگا اور تمہارا بھی ساتھ ہے، اب بیٹھ جاؤ، اس نے اطمینان سے جواب دیا، مگر بریا جھٹکے سے بازو چھڑوا گئی۔ میں نہ مکھن کھاتی ہوں نہ ہی مکھن پسند ہے، اگر یہاں میری روٹیاں بھی رکھتی ہیں تو میں آج کھانا نہیں کھاؤں گی، وہ زہر خند لہجے میں بولتی کمرے سے نکل گئی۔ شاہین نے گہرا سانس بھرا، یعنی غصہ اس کی سوچ سے زیادہ تھا اور وہ منانے ہی تو آیا تھا۔ چپ چاپ کھانا کھاتے ہوئے اس نے بریا کی بغیر مکھن والی روٹیاں الگ کر کے رکھ دیں۔ لسی بھی آدھا جگ بچا دیا۔ اپنا حصہ کھا کر وہ اٹھا اور برتن لے کر کمرے سے نکلا۔ ساتھ والے کمرے سے گزرنے لگا تو چونک گیا، یہ جری اور شاہی کے کمرے کے علاوہ تیسرا کمرہ تھا جس میں فالتو چارپائیاں اور پنکھے رکھے ہوئے تھے۔ بریا وہاں ایک چارپائی پر گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو کمرے میں شدید حبس محسوس ہوا۔ چھت پر لگا پنکھا شاید جام ہو چکا تھا، گھرر گھرر کی آواز کے ساتھ وہ بس ہلنے جیسا چل رہا تھا۔ اس نے برتن بریا کے سامنے رکھے تو وہ سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ پسینے سے چہرہ بھیگا ہوا تھا، رخسار گرمی سے سرخ ہو رہے تھے اور چہرہ سنولا رہا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں کی روشنی جانے کہاں کھو گئی تھی۔ اپنا کھانا کھا لو، میں اپنا کھا چکا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا اور پلٹ کر چلا گیا۔ باہر نکل کر رکا اور کھڑکی سے جھانکا تو وہ کھانا کھا رہی تھی۔ اسے کافی حد تک سمجھ گیا تھا، اب وہ ضد کرتا تو ڈھیٹ بنی رہتی۔ اسے اس کے حال پر چھوڑا تو مان گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ کولر کی ٹھنڈی ہوا بے سکون کر رہی تھی۔ دھیان بار بار ساتھ والے کمرے کی طرف جا رہا تھا، وہ اتنی گرمی میں کیسے بیٹھ پا رہی تھی۔ وہ تھکا ہوا تھا مگر نہ سو پایا نہ ہی سکون سے بیٹھ پا رہا تھا۔ کچھ دیر گزری تو اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں پہنچ گیا۔ بریا کھانا کھا کر برتن سمیٹتی اٹھ رہی تھی، اسے آتا دیکھا تو حیران ہوئی۔ وہ آگے بڑھ کر برتن لیتا وہیں چارپائی پر رکھ گیا اور بریا کی کلائی تھام کر کھینچتا وہ اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے نہیں چاہیے بھیک میں ملی یہ ٹھنڈی ہوا، چھوڑو مجھے، وہ غصے سے چیخی۔ شاہین نے اسے زبردستی لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ بھیک کیوں ہے؟ کس نے دی ہے بھیک؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑتا اسے اٹھنے سے روک دیا۔ تمہارے بھائی نے ترس کھا کر لا دیا مجھے، نہیں چاہیے مجھے یہ ترس، وہ جانتا نہیں ہے میں اس کی بیوی کی طرح لاڈلی نہیں ہوں، وہ تپے ہوئے لہجے میں بولتی شاہی کی مضبوط گرفت سے ہاتھ نکالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اوہ، تو تمہیں لاڈلی بیوی بننا ہے؟ ویسے یہ ترس نہیں ہے، ہم مل کر گھر پر خرچ کرتے ہیں۔ ہماری شادی پر اس کی اور اپنی ساری شاپنگ میں نے کی، تو کیا وہ سمجھے میں نے اس پر ترس کھایا ہے؟ اس کے کمرے میں جو لکڑی کا کام ہوا ہے وہ ہمایوں بھائی نے کروایا ہے اور پورے گھر کی بجلی کا بل میں دیتا ہوں، تو کیا سب سمجھ لیں ان پر ترس کھا رہا ہوں؟ اس نے سکون سے بولتے ایک ہاتھ چھوڑا اور بریا کا چادر نما بڑا دوپٹہ اتارنے لگا۔ اس کی حرکت پر غصے سے مزید سرخ ہوتی ایک ہاتھ سے اپنا دوپٹہ پکڑ گئی۔ اپنی نظر بازی کے یہ شوق کہیں اور جا کر پورے کرو، میں تمہاری تسکین کا سامان نہیں ہوں، وہ بدلے حاضر سے چینخ کر بولی۔ شاہی کو اس کے الفاظ پر ہنسی آئی تھی۔ تم سے نکاح کیا ہے، بیوی سے ہی ہر شوق پورے کروں گا، چاہے نظر بازی کروں یا پھر تسکین حاصل کروں، کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ۔ اس کے بازو کو جھٹکا دے کر اپنے قریب کیا اور اس کے گرد بازو پھیلا کر خود سے لگاتے ہوئے شوخی سے مسکرا کر بولا، مجھے ہے اعتراض، مجھے تم سے نفرت ہے اور میں تم جیسے غیرت مند مرد کے قابل بھی نہیں ہوں، تم چاہو تو اپنے اس شوق کے لیے اور بیوی لا سکتے ہو، بریا نے متنفر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر زور دیتے ہوئے دور کرنے کی کوشش کی۔ میں جانتا ہوں کون میرے قابل ہے، تو میرے لیے پریشان مت ہو، اور نفرت کرتی ہو تب بھی فرق نہیں پڑتا، محبت ویسے بھی مرد کو جچتی ہے، تو میں محبت کر لوں گا، میں تمہیں چاہوں گا، تم ویسے بھی چاہے جانے کے قابل ہو۔ شاہین نے نرمی سے دوپٹہ ہٹا کر اس کے بکھرے نم بال سمیٹے اور جھک کر اس کے سرخ کال پر لب رکھ دیے۔ بریا کی مزاحمت کمزور پڑنے لگی، وہ بے بسی کے احساس سے مٹھیاں بھینچ گئی، آنسو لاکھ روکے مگر بے ادب بچے کی طرح رخساروں پر بہتے چلے گئے۔ شاہی پیچھے ہو کر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا، وہ تیزی سے آنسو صاف کرتی اپنی کمزوری چھپا رہی تھی، وہ سب دیکھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، اس کے چہرے پر رقم اداسی اور ویرانی، اس کے آنسوؤں کی بے تابی اور اس کا خود کو چھپا کر بے نیاز ظاہر کرنا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ بریا یہیں رہو، یہاں سے اب تم نکلی تو بہت برا ہوگا، وہ بیڈ سے اترنے لگی۔ جب شاہی نے وارننگ دی وہ اپنی جگہ جم کر بیٹھ گئی۔ تکیہ سیٹ کر کے سکون سے لیٹتے شاہی نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا، وہ اس پر چاہ کر بھی اس کے حصار سے نکل نہیں پائی تھی۔ ہنا کھانا کھا کر کچھ دیر ماں باپ سے بات کرتی رہی، پھر نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کر لیٹی تو آنکھ لگ گئی، دوبارہ آنکھ بجلی جانے پر کھلی تھی۔
وہ گرمی سے بے چین ہوتی زٹ ہو گئی. آخر کب تک ایسے رہنا پڑے گا؟ جس کے نام پر یہاں پڑی تھی وہ خود تو شہر جا کر بیٹھ گیا تھا اور ہنا یہاں گرمی میں جل جل کر ہلکان ہو رہی تھی. کبھی درختوں کے نیچے جا بیٹھتی تھی اور کبھی پانی کے نیچے کھڑی ہو جاتی تھی. اب بھی وہ اٹھ کر شاور کے نیچے جا کھڑی ہوئی. پانی کے نیچے بھیگتی رونے لگی. بے بسی کا احساس اتنا بڑھ چکا تھا کہ دل اب جرار سے بھی ناراض ہو رہا تھا. وہ وہیں کھڑی تھی جب کمرے میں جرار آیا. وہ کچھ ہی دیر پہلے پہنچا تھا. اماں اور دیدے سے مل کر سیدھا کمرے میں چلا آیا تھا. بجلی نہیں تھی. کچھ دن پہلے عباس نے UPS لگوا لیا تھا مگر اس کی مہربانی سے بس پنکھا ہی چل رہا تھا. وہ سامان رکھتا بیڈ پر بیٹھ کر یہاں وہاں دیکھنے لگا. ہنا پوری طرح بھیگ کر جب روتی دھوتی کمرے میں پہنچی تو سامنے جرار بیٹھا تھا. وہ بچوں کی طرح ہونٹ لٹکاتی جرار کو دیکھنے لگی. وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اسے سینے سے لگا لیا. میری بھیگی بلی کیا سارا دن شاور کے نیچے پڑی رہتی ہے؟ وہ شرارت سے چھیڑ رہا تھا اور اتنا ہی غضب کیا تھا. ہنا اونچی آواز سے رونے لگی. کیا ہوا ہنا؟ جرار بری طرح بوکھلا گیا. اسے خود سے الگ کر کے اس کا بھیگا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر محبت سے دیکھا. وہ گرمی سے کملا سی گئی تھی. چہرے پر پہلے والی تازگی بھی نہ تھی. جرار آپ بہت برے ہیں. آپ کو ضد ہے مجھے یہاں رکھنے کی. آپ کو پرواہ نہیں چاہے میں یہاں گرمی میں رہ کر مر جاؤں. وہ روتے ہوئے خفگی سے بولی تھی. جرار کو اس کی حالت اور الفاظ پر ندامت نے گھیر لیا تھا. مجھے پرواہ کیوں نہیں ہے ہنا؟ پرواہ ہے اسی لیے آیا ہوں. تم یہاں نہیں رہ سکتی گرمی میں تو ٹھیک ہے. گرمی کا موسم تم اپنے گھر جا کر گزار لینا. اس کے آنسو صاف کرتا وہ محبت سے بولا. ہنا کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں. وہ مان گیا تھا. شاید تمہیں یقین نہ آئے ہنا مگر میں تمہیں اس طرح تکلیف میں روتا نہیں دیکھ سکتا پاگل لڑکی. وہ جھک کر اس کی بھیگی آنکھیں چومتے ہوئے بے چارگی سے بول رہا تھا. اور یقین تو ہنا کو واقعی نہیں آ رہا تھا لیکن اسے ماننا پڑا. وہ اصول پرست انسان اس کی خاطر اپنا اصول بدل رہا تھا. اپنی بات سے ہٹ رہا تھا. وہ محبت کر رہا تھا مگر ابھی بتانے سے گریز برت رہا تھا یا شاید ابھی خود بھی نہیں جان پایا تھا. جی تو فرینڈز کیسے لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.